ہیں. یہ کہیں مجھے بتائیں کہ فائز عیسیٰ صاحب اور بندیال صاحب الگ الگ قانون کی کتابیں تو نہیں پڑھ رہے؟ سر میرے خیال میں آئین تو بالکل کلیئر ہے. میں نے بھی سو موٹو کا کوئی جملہ نہیں پڑھا. آرٹیکل 184(3) میں ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ پبلک امپارٹنس کا ایشو ہونا چاہیے. لوگوں کے بنیادی رائٹ جو ہیں اگر وہ مجروح ہو رہے ہیں تو تب 184 میں آپ کارروائی کر سکتے ہیں. وہاں ورڈ سپریم کورٹ استعمال کیا گیا, چیف جسٹس آف پاکستان کا جملہ نہیں کیا گیا 184(3) میں. تو بہرحال ان کا اپنا اوپینین ہے. اور جس طرح آنریبل سپریم کورٹ کے 4 اور 3 کا اور 3 اور 2 کا لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آنریبل سپریم کورٹ کو پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ 4 اور 3 کا فیصلہ ہے یا 3 یا 2 کا فیصلہ ہے. کیونکہ میں نہیں کہہ رہا, احسن بون صاحب نہیں کہہ رہے, یہ تو آنریبل سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 اور 3 کا فیصلہ ہے اور 3 اور 2 کا فیصلہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا تو اب میری سمجھ میں نہیں آیا. احسن بن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جب آرٹیکل 63 والا کیس چلا ایک کا, تو اس وقت بھی ہم سابقہ صدور 6 کے قریب سپریم کورٹ گئے. ہم نے آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی کہ مہربانی کر کے فل کورٹ بنائیں. یہ بعض چیزوں کے معاملات بڑے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں, اور آپ خود اندازہ کر لیں کہ معاشی بحران ہمارے اپنی جگہ پہ موجود ہے, پولیٹیکل بحران ہمارا اپنی جگہ موجود ہے, آئینی بحران ہمارا اپنی جگہ ہے. کیا ٹیم کے کیپٹن کے لیے یہ ضروری نہیں جو ہمارے سپریم کورٹ کے اس وقت 15 جج ہیں کہ وہ ان کو ساتھ لے کے چلیں؟ 15 میں سے جب 9 رکنی بنچ بنائی گئی تو 2 تو ایسے تھے جو اس معاملے میں سے بالکل الگ ہو گئے. تو آج بھی میں اگر کہتا ہوں کہ اگر 13 رکنی بنچ آپ کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور بہت سارے آئینی معاملات کو ٹیک اپ کرتے ہیں, اور ٹیک اپ کرنے کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, یہ 90 دن کی رٹ تو میرے نزدیک آپ بالکل بیکار ہو چکی ہے. 90 دن گزر چکے ہیں, آپ نے 90 دن کے اندر کسی چیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا. بیکار نہ کہیں, چیف جسٹس ہیں غصے میں آ جائیں گے. لیکن اور آج پھر دوسری سب سے جو بڑی بات ہوئی ہے کہ آپ نے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز ایشو کیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس میٹر کو شروع سے ٹیک اپ کیا تھا تو اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آپ نے نوٹس کیوں نہیں کیا؟ اور آج کیا وجہ تھی کہ آپ نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس کیا اور کہا کہ آپس میں پیچ اپ کر لیں؟ ہم ویلکم کرتے ہیں اگر کمپرومائز کی کوئی بات ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز اپنے معاملات خود بیٹھ کے طے کرتے ہیں. اور میرا اپنا جو اوپینین ہے شروع سے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے معاملات پارلیمنٹ کے اندر طے کرنے چاہیے, اور پولیٹیکل معاملات کو عدالتوں میں نہیں لے کے جانا چاہیے. اس کا رزلٹ جو ہے نا بہت غلط نکلتا ہے. اب جو صورتحال آج پورا دن رہی, 11:30 بجے کا آپ نے ٹائم پیریڈ دیا, لیکن کرتے کرتے میرے خیال میں 1-1:30 بجے کے بعد آپ نے پروسیڈنگ سٹارٹ کی, اور ایک دفعہ پھر آپ نے کہا جی ہم ڈائریکشن دیتے ہیں کہ پیسہ دے دیں. انہوں نے جو کچھ کہنا تھا رائٹنگ میں لکھ کر دے دیا کہ پیسہ فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نہیں دے رہے. اور جو ہماری ایجنسیز ہیں جنہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کے سلسلے میں الیکشن کمیشن پاکستان کی مدد کرنی ہے, وہ آپ کو کوئی مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جو صورتحال کل سے یا پرسوں سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو آنریبل چیف جسٹس اور جج صاحبان سے جا کے ملے, اور اس کے بعد ایک منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے پٹیشن آ گئی, اور ایک پاکستان کے شہری نے ایک پٹیشن فائل کی. تو جو پاکستان کے شہری نے پٹیشن فائل کی اس میں یہ کہا گیا کہ سارے الیکشن ایک ساتھ کرائے جائیں. تو آنریبل چیف جسٹس نے اپنا یہ آبزرویشن بھی دیا کہ یہ جو رائے ہے کہ تمام الیکشن, یہ بہت اچھی رائے ہے, سارے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. یہ تمام لیگل کمپلیکیشن جو ہیں میرے حساب سے سب سے پہلے آرٹیکل 63(a) کا جو پنجاب میں جب چیف منسٹر کا الیکشن ہوا اور ایک پارٹی کے 25 آدمیوں نے ووٹ حمزہ شہباز کو دیا, اور اس کے بعد آپ نے یہ کہہ کے کہ یہ 25 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے, تو 63(a) کے اندر کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. ووٹ دیں گے وہ نوٹیفائی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے. وہ پٹیشن اپنی جگہ پہ ہے, اور وہ دن اور آج دن پنجاب کا بحران اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس طرح آپ نے خود کہا کہ دونوں اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں, KPK کی بھی اور پنجاب کی. آنریبل سپریم کورٹ کی پوری توجہ صرف پنجاب پہ ہے. KPK کے متعلق خود PTI جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے, وہ سپریم کورٹ پہ گئے,
کچھ آبجیکشن لگا اور آبجیکشن کے بعد وہ جا کے پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھ گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 224 جس میں 90 دن میں الیکشن کرانے آپ نے، کیا صرف پنجاب پہ لاگو ہوتا ہے یا باقی صوبوں پہ لاگو ہوتا ہے؟ اور جس صوبے کی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی کیا ان پہ یہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے متعلق آنریبل سپریم کورٹ نے ابھی تک کے پی کے متعلق کسی قسم کی کوئی فائنڈنگ نہیں دی، اور یہ معاملہ اب جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. ہم اس سے پہلے بڑے ڈیٹیل سے تمام معاملات کو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آنے والے دن ہمارے لیے انتہائی تشویشناک ہیں. آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی تقسیم بالکل سامنے ہے. آج بھی پورا دن جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب نے ایک کنونشن سے لمبا چوڑا خطاب کیا اور بعض چیزوں کو بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ سو موٹو کا ورڈ جو ہے آئین کے آرٹیکل 103 میں ہے ہی نہیں.